اچھا، آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ آپ پرسنل لائف میں شادی شدہ نہیں ہیں، لیکن کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی عبداللہ یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ میڈیا میں آنے کے لیے اب لوگوں کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، سفارش ہونی چاہیے۔ بات کریں بلاول بھٹو صاحب، ان کی پہلی جاب کا آپ کی نالج چیک کرنی ہے، ہم نے آپ کی اسکرین دیکھنی ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور معاملات ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ چھوٹے ذہن کے لوگ عبداللہ موجود ہیں۔ اچھا، کبھی آپ کو کسی نے پروڈیوسر نے ڈائریکٹ نے یہ کہا کہ آپ نے آج کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے؟ اچھا، کبھی آپ نے کسی کو پسند کیا یا آپ کو کسی نے پسند کیا، یہ ایسے بھی؟ خدیجہ راٹھور، لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کامیابی کی آپ نے کیا قیمت ادا کی؟ آگے جا کے شاید مائٹ بھی میں اقرار الحسن کی طرح ایکسپوز نہیں ہونا چاہتی، جس کا ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں کبھی بھی سیاست میں نہیں آؤں گا اور اب اس سے اپنی پارٹی بنا لیے۔ اگر کوئی مجھے ہرٹ کرے گا تو میں آپ کو ہرٹ کروں گی، جب تک میں آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ مولانا سا بیچارے استعمال ہو جاتا ہے، انہیں جو پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ کو صدر بنا دیں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ اپنا سٹینڈ کو واضح رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ حسین۔ اس امید اور دعا کے ساتھ آپ جہاں سے بھی اس پوڈ کاسٹ کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی محنت، اعتماد اور بہترین انداز گفتگو سے میڈیا انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ایک باصلاحیت اینکر، سنجیدہ صحافی اور کرنٹ افیئرز پر گہری نظر رکھنے والی معروف میڈیا پرسنالٹی۔ آپ نے مختلف بڑی میڈیا آؤٹ لیٹس پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور آج بھی اپنے پروفیشنلزم، نفاست گفتگو اور اسٹرانگ صحافتی انداز کے باعث ناظرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ آپ کی شخصیت میں جہاں ایک پروفیشنل صحافی کی سنجیدگی موجود ہے، وہیں ایک پر اعتماد اور باوقار خاتون کی خوبصورتی بھی آپ کے انداز کو مزید منفرد بناتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دا ون اینڈ اونلی خدیجہ راٹھور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے مجھے معلوم کیا۔ جزاک اللہ۔ اور میڈیا انڈسٹری میں سفر تو میرا بہت طویل ہے، لیکن جس الفاظوں کا آپ نے چناؤ کیا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ اس سے بھی زیادہ قدر رکھتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ایکسپیرینس ہے اور 10 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کی ایک تھیم ہے کہ کوئی بھی گیسٹ آتا ہے، اسپیشلی آپ کے جو چاہنے والے ان کا ہی سوال ہے کہ خدیجہ راٹھور ہے کون؟ اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو کہاں سے آپ نے اس سفر کا آغاز لیا تھا اور کہاں تک پہنچی؟ اچھا عبداللہ، یہ سوال کا جواب میں کافی بار دے چکی ہوں ڈفرینٹ پروگرامس میں بھی، جب مجھے مدعو کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا تعلق میڈیا سے ہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میرے والد نے آلموسٹ 30 ایئرز جو ہیں وہ میڈیا میں اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ میرے بھائی کا تعلق بھی وہیں سے ہے، لیکن وہ بیک اسٹیج پہ تھے، یعنی کہ میڈیا ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے ان کا تعلق تھا اور اپنے یہاں نیوز پیپر بھی دیکھ رہے تھے۔ تو میں اپنے خاندان کی واحد اکلوتی لڑکی ہوں جو آن اسکرین آئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ تھا کہ بالکل والد صاحب کا ہاتھ تھا، بھائی کی اجازت تھی کہ آپ جائیں، آپ اسکرین شیئر کریں، ہم آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اتنے سال سے میڈیا میں کام کر رہے تھے تو انہیں اس کا نو ہاؤ بھی تھا، اپس اینڈ ڈاؤنس کا بھی پتہ تھا۔ اور پھر مجھے یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ آپ ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی ہیں، آپ جا رہی ہیں تو اس اعتماد کے ساتھ آپ جائیں کہ کل کوئی آپ پہ کوشچن نہ کر سکے، اپنا کام بھی بہتر انداز میں آپ انجام دیں، فیلڈ میں رہ کے بھی کام کریں، لیکن ساتھ ہی اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس طرح سے میرے سفر کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی، پھر کچھ شارٹ کورسز کیے اور ایک دن مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی آئی ایز انٹرنشپ کے لیے ایک نجی ٹی وی چینل میں کہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ اچھا، کیونکہ فادر کا بھی ان سے اچھا رابطہ تھا آنرس کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ خدیجہ تم ایک بار جاؤ اور دیکھو کیسے تمہیں لگتا ہے۔ تو میں نے وہاں پہ اپنا آڈیشن دیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک اسٹیپ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے میں نے، حالانکہ عبداللہ میری فیملی میں اگر فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی فیمیل نہیں ہے جو آج تک آن اسکرین آئی ہو یا پھر کسی بھی بڑے فرم میں انہوں نے جاب کی ہو۔ تو یہ اعزاز جب مجھے میرے والد نے دیا کہ ٹھیک ہے ہماری اجازت ہے آپ اس کو کریں، تو وہاں سے مجھے بہت ہمت ملی۔
اچھا، جب آپ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ جا سکتی ہو اور جب آپ کا فرسٹ پروگرام تھا تو کیا فیڈ بیک آیا آپ کے فیملی کی جانب سے؟ ہاں بالکل، میری جو فیملی ہے وہ ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوئی تھی جب اچھا. میرا فرسٹ پروگرام تھا، اور سب نے دیکھا، سب بہت خوش ہوئے، سب کو بہت پسند آیا. میری پوری فیملی، صرف چند پیرنٹس کی تو میں بات نہیں کروں گی، جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں انہوں نے بھی پروگرام دیکھا. سب اس دن جو ہے وہ ٹی وی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور جس دن میرا فرسٹ شو تھا اس میں بہت زیادہ نروس تھی، کیونکہ یہ ایک لائیو شو تھا اور وہ ایک آڈینس کے درمیان تھا، ایک انٹرٹینمنٹ شو تھا جس میں آڈینس موجود تھی. اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ جو تھے وہ سینئر تھے، ظاہر میرا پہلا شو تھا، ان سے بھی کافی مجھے ہمت ملی. بہت اچھا انوائرمنٹ تھا، لیکن ایک نروس تو آپ ہوتے ہی ہو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا شو لائیو ریکارڈ بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ میں خاصا نروس تھی. لیکن جب میں نے اپنا پہلا شو کیا اس کے بعد میں گھر گئی اور میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ میں کس طریقے سے پرفارم کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں. اچھا، کبھی اپنا شو دیکھ کر کچھ لوگ اپنی آواز کو پسند نہیں کرتے، کیا میں بول دیا، کبھی ایسا کچھ فیل ہوا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں یا اپنی آواز پسند نہیں آتی؟ آواز تو نہیں، لیکن ہاں کچھ پروگرامس میں ایک دو فمبلز ہم سے ہو جاتے ہیں، تو میں اس فمبلز کو نا بہت پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی. یہ الفاظ کا تلفظ ایسا تھا اور میں نے ایسا کہہ دیا، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو جتنے بھی مجھے اب تک پروڈیوسر ملے ہیں وہ اکثر مجھے یہ سمجھاتے ہیں کہ خدیجہ فمبل یہ نیچرل ہے، یہ بڑے بڑے صحافیوں سے ہو جاتا ہے. اسکرین پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ آپ کا کانفیڈنٹ کتنا ہے، اور دوسرا آپ کے پاس نالج کتنی ہے. اگر آپ کے پاس وہ نالج ہے اور اس فی البدی میں آپ کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ سے کچھ فمبل ہو جاتا ہے تو اسے نیچرل سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ ایک ورڈ ہم کہتے ہیں اہم، اہم، اور وہ کہتے ہیں اہم. اہم کوئی ورڈ نہیں ہے اردو میں، اہم ملاقاتیں ہیں. تو اور جب ہم گھر میں بات کر رہے ہوتے ہیں دوستوں سے تو ہم کہتے ہیں یار ایک اہم بات تجھے بتانی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں سے کریکٹ کرو. تو وہاں سے سیکھنے میں مجھے تھوڑا ٹائم بھی لگا. اور اگر میں یہ کہوں عبداللہ کہ میں اب بھی سیکھ رہی ہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. کیونکہ سمندر جتنا سیکھتے جاؤ گے اتنا گرو کریں گے. اور میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ میرا یہ لرننگ اسٹیج ہے، میں اب بھی سیکھ رہی ہوں. مجھ سے بہتر صحافی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. لیکن ہاں ایک چیز میں اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ میں محنت کرتی ہوں، دن رات ایک کر دیتی ہوں. اگر ہمارے کوئی ٹرانسمیشن ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہمیں ملتا ہے تو اس پہ میں اپنی محنت میں 0% کی بھی کمی نہیں ہونے دیتی، محنت میں بھی بھرپور رکھتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا، ایجوکیشن کتنی اہم ہے اسکرین پر آنے کے لیے خاص کر؟ دیکھیں بالکل بہت اہم ہے، لیکن انفارچونیٹلی عبداللہ یہ مجھے کہنا پڑے گا آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ میڈیا میں آنے کے لیے اب لوگوں کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو سفارش ہونی چاہیے. سفارش، کیونکہ سیٹھی کا کلچر آیا ہے، کسی کو بٹھانا ہے کسی کو اٹھانا ہے. ایسا ہی ہے. جب میں نے 10 سال پہلے اپنا کریئر کا اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اپنی سی وی اور اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ سبمٹ کروائے تھے. جی میری یہ کوالیفیکیشن ہے اور میں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ اب جب میں دیکھتی ہوں، کیونکہ میں نے 5-6 میڈیا چینلس میں کام کیا ہے، تو اب جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کے ڈاکیومنٹس منگوائے جاتے ہیں، آپ سی وی پہ کچھ بھی لکھ دیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے آپ کی. اور بعض اوقات تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چینل کے مالکان کو پتہ ہوتا ہے کوالیفیکیشن نہیں ہے یا پہلی جاب ہے، تو وہ آپ کو رکھ لیتے ہیں سفارش کے طور پہ. اب سفارش تو ہمارے ملک میں چل ہی رہی ہے. اگر بات کریں بلاول بھٹو صاحب کی تو ان کی پہلی جاب ایز اے فارن منسٹر تھی پاکستان. ان کی پہلی نوکری تھی بلاول بھٹو صاحب کی کہ وہ فارن منسٹر ہیں. تو جب آپ کے اوپر سے ہی اس طرح کا نظام آئے گا تو پھر نیچے اگر میڈیا میں بھی چل رہا ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے. اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اب یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اچھا، جب آپ کی فیملی نے آپ کو بولا کہ آپ جا سکتی ہیں اس انڈسٹری میں، لیکن وہاں پر جا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس انڈسٹری کے لیے نہیں ہیں، آپ میڈیا کے لیے نہیں، تو کبھی کسی نے ایسا کہا اور اس لفظ کو آپ نے چیلنج سمجھ کر آج اس مقام تک پہنچی؟ جب میں آغاز کیا تھا تب تو مجھے کسی نے ایسا نہیں کہا، اور جو میرا فرسٹ چینل تھا وہاں پہ مجھے موٹیویشن بھی ملی، اور جو میرے سینئرس تھے انہوں نے بھی میرے کام کو سراہا، الٹا مجھے سکھایا بھی، ابھی مجھے سکھاتے ہیں. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب لوگ آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اینکر ہیں لیکن اب آپ اتنی سینئر نہیں ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے آپ اینکر ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہے تو وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن مسٹیک ہائی لائٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہاں مجھ سے فمبلز ہو جاتے ہیں کچھ پروگرامس میں جو پھر میں کٹ بھی کرواتی ہوں, لیکن آپ نے اس کا دوسرا الفاظ بھی آپ چن سکتے ہیں, وہ یہ کہ یار پروگرام آپ نے بہت اچھا کیا ہے لیکن اگر یہ چیز بھی ایڈ کر لیں گے تو مزید بہتر ہو جائے گا. یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار ہم تو سیکھ ہی رہے ہیں, تو لرننگ اسٹیج ہے ہمارا, اگر میں یہ چیز ایڈ کر لوں گی تو میرا پروگرام مزید بہتر ہو جائے گا. تو انیشیلی لیول پہ تو مجھے کبھی کسی نے ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن ہاں میرے والد صاحب کے جانے کے بعد, کیونکہ ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہی تھا, کئی مالکان سے ان کی اچھی دوستی بھی تھی, روابط بھی تھے, لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے ایک دو لوگوں نے اس طریقے سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پروگرام کر رہی ہیں لیکن اور مزید امپروو کریں اور مزید امپروومنٹ دکھائیں. اور میں نے انہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سفارش پہ اپنی اینکرز کو لے کر آتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ ہم میں سے کسی قسم کی کوئی غلطی نکال رہے ہیں لیکن ہمارے بہاف پہ, یعنی کہ اگر ہمارے جانے کے بعد وہ کسی بھی اینکر کو ہائر کر رہے ہیں تو وہ بھی پرچی ہی ہے. اچھا, وہ بھی پھر پرچی ہی ہوتی ہے, وہ بھی پھر سفارش ہی ہوتی ہے. آپ نے کبھی کسی کی سفارش کی؟ نہیں, میں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں کی, لیکن ہاں اگر میرے دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب کی ضرورت ہے تو میں ان کی سی وی بالکل فارورڈ کر دیتی ہوں, ان کے بارے میں بتا بھی دیتی ہوں, اور پھر ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ادارہ رکھے یا نہ رکھے. اچھا, سب سے زیادہ کون سا شو آپ کو پسند ہے؟ ایک ہوتا ہے ریکارڈڈ, ایک ہوتا ہے لائیو, تو آپ کون سا پسند کرتے ہیں؟ میں لائیو. اس کی وجہ دیکھیے, ایک تو لائیو میں آپ کا ٹائم کم گین ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسے میری 10 بجے والی سلاٹ ہے تو مجھے 10 بجے لائیو ہونا اور 11 بجے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب ریکارڈنگ کی بات آتی ہے تو پھر وہ گیسٹ بھی لیٹ ہو سکتے ہیں, آپ کا اسٹوڈیو بھی ریڈی نہیں ہوتا ہے. اکثر جب ہم کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کرتے ہیں, عید کی ریکارڈنگ کرتے ہیں, تو ہم صبح فجر میں اپنے گھر جاتے ہیں, وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے. تو مجھے بیسکلی لائیو پروگرام زیادہ سوٹ کرتے ہیں. اور اب جب مجھ سے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کبھی نیوز کیوں نہیں پڑھی, آپ نیوز کاسٹر کیوں نہیں کی, بلیٹن میں نے کبھی نہیں کیا. تو میں نے کہا دیکھیں, ایک تو مجھے فی البدی چیزیں کرنے کی عادت ہے, یعنی کہ اگر مجھے کوئی کانٹینٹ مل جاتا ہے ون لائنر بھی, تو میں اسے اپنے ایسے میں تبدیل کر کے میں پروگرام کر سکتی ہوں. پرومپٹر پہ لکھی ہوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آئے گی, تو میں اس کے اوپر نہیں چل سکتی. اور دوسرا, اچھا, اب بھی جو آپ شو کرتے ہیں سامنے پرومپٹر نہیں ہوتا؟ نہیں, میرے آج کے بڑے اسکرینیں ہیں, بالکل بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں پرومپٹر پہ بھی ہوتے ہیں. بالکل نہیں, میرا شو آج تک کبھی پرومپٹر پہ ہوا ہی نہیں. 10 سالوں میں نے کبھی کوئی پروگرام پرومپٹر پہ نہیں کیا. جی بالکل, آپ نے میرے پروگرام میں پیپرز دیکھے ہوں گے, پیپرز دیکھے جو بالکل ہمارے ٹیبل کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس پہ پوائنٹرز ہوتے ہیں. اگر ہمیں جب گیسٹ کچھ بات کرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ اعداد و شمار پیپر پہ موجود ہیں, تو ہم وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں. جیسے حال ہی میں جو ہم نے بجٹ ٹرانسمیشن کی تھی, اس میں آپ کو پتہ ہے اعداد و شمار تھے, صحت پہ کتنا بجٹ ہے, تعلیم پہ کتنا بجٹ ہے, ٹیکسٹائل کمپنیز پہ کتنا بجٹ ہے, ایکسپورٹ کی حوالے سے جو بجٹ دیا گیا تھا. تو وہ پیپرز ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں, نارمل پروگرامس میں بھی ہوتے ہیں, اس پہ پوائنٹرز ہوتے ہیں, وہ میں دیکھ لیتی ہوں. لیکن میں نے آج تک کبھی اپنی زندگی میں پرومپٹر آپریٹ نہیں کیا. یہ تو بہترین ہوگی. ویسے 2 چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی مل, ایک تو ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں جو میرا پہلا شو تھا مارننگ شو کا, وہ میں نے لائیو کیا تھا, اور ایک میں نے ریکارڈڈ کیا. سب سے برا وہی کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا اسپانسر تھا, لیکن اس کے باوجود اسپانسر ہی ناکام ہو گیا. ہاں, اکثر کسی نہیں ہوتا ہے, کسی کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ بالکل لائیو ہی کریں, اور کسی کا یہ نیچر ہوتا ہے کہ ان کو ریکارڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے. اچھا, جو پیپرز آپ کے سامنے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم نکال کے کچھ بھی دے دیتی ہے, اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہو اور اچانک آپ سے ٹاپ پہ ایک آواز آ جاتی ہے کہ ایسا نہیں ایسے, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہینڈل کیا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے, مطلب اسی سے کچھ ملتا جلتا سوال ہے. ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے تھے, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے, زوم پہ موجود تھے, اور لائیو پروگرام تھا ہمارا, اور میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا, اور دوسرا سوال جو ہے وہ میں نے ان سے کرنا تھا, وہ پوائنٹرز پیپر پہ تھے, اور وہ مجھے وہ پیپر نہیں مل رہا تھا. مطلب اتنے سارے وہ پیپرز مکس ہو گئے تھے کہ میں یوں دیکھ رہی ہوں اور مجھے وہ پیپرز نہیں مل رہا. اور جب انہوں نے اپنا جواب ختم کیا تو مجھے سوال تو کرنا ہی تھا ان سے. اب جیسے وہ پاز ہو گیا, and I was like ٹھیک ہے, پھر میں نے اپنی میموری کو جگا کر میں نے ان سے دوسرا سوال کیا, اور جیسے ہی میں نے ان سے دوسرا سوال کرنے لگی تھی, مجھے یاد آ گیا کہ جو سوال مجھے کرنا تھا وہ مجھے بالکل یاد آ گیا. لیکن پھر وہ میں نے فوراً پیپر پہ لکھا, ایک نارمل سوال میں نے ان سے کیا, انہوں نے جب جواب دیا, پھر اس کے بعد میں نے وہ سوال کرنا تھا جو
اچھا یہ جو سوالات ہوتے ہیں جتنے بھی کرنٹ افیئرس شوز ہوتے ہیں یہ مخصوص کچھ چند سوالات ہوتے ہیں یا آن دا اسپاٹ بھی سوالات ہو جاتے ہیں؟ آن دا اسپاٹ بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ تر اسکرپٹڈ ہوتے ہیں ایز اے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے گیسٹ سے سوالات شیئر کرتے ہیں یا پھر جو ہماری ٹیم کے گیسٹ کو موضوع دیا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اب تو فی الحال ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو اتنا ہی بتا دیں کہ ہم کرنٹ افیئر کے پروگرام میں آپ کو مدعو کر رہے ہیں تو وہ پھر کرنٹ افیئر پہ کسی پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہوگی سیاست پہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاست سے بزنس پہ چلے جائیں. ہاں سیاست سے بزنس پہ چلے جائیں. ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاٹ ٹاپک کیا چل رہا ہے. سب سے زیادہ کس جماعت کا کوئی کارکن آپ کے پاس آیا، کوئی نمائندہ آیا اور اس سے پروگرام کرنا مشکل ہو گیا ہو آپ کوئی ایسا ہے نہیں ایسا جس کا سوال کچھ اور کوئی جواب کچھ اور آتا ہو؟ اکثر نون لیگ والے ایسا کر جاتے ہیں. میں کسی ایک کا تو نام نہیں لوں گی لیکن اکثر نون لیگ والے ایسا کر جاتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھنا کچھ اور چاہتے ہیں اور وہ بتا کچھ اور ہی رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں ان کو انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ سنیں میرا سوال کیا تھا، سوال سنیں، آپ پہلے سوال سنیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں خدیجہ آپ میری بات کو نہ کاٹیں، اور آپ سوال تو سنیں میرا، آپ ہماری بات کو نہ کاٹیں. اور پھر ہمارے پروڈیوسر کو بھی فون آ جاتا ہے کہ خدیجہ ہمیں بولنے نہیں دیتی. تو آپ سے جس پرسپیکٹو پہ میں سوال کر رہی ہوں آپ اس پہ آ ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کیسے شکایت کر سکتے ہیں کہ خدیجہ مجھے بولنے نہیں دیتی. اچھا یہ جو نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اسکرین پر، تجزیہ کار آج کل تو بہت ہو گئے، تو یہ بھی سفارشی ہوتے ہیں؟ دیکھیے جو آپ کی سینئر تجزیہ کار ہیں وہ تو آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہوگا کیونکہ وہ چینلس پہ آن اینڈ آف آتے رہتے ہیں. لیکن جو فار دا فرسٹ ٹائم اسکرین شیئر کرتا ہے تو ان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سفارش کے بیسس پہ آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جیسے کہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں کہا تھا کہ نالج ہونی چاہیے. اگر جو سفارش پہ آئے گا عبداللہ اس کے پاس نالج تو نہیں ہوگی. اور اینکر بھی اس بات کو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سمجھ جاتا ہے کہ میں نے سوال کیا ہے، سامنے والا جواب کیا دے رہا ہے، اس کے پاس کتنی نالج ہے، وہ ماضی میں کیے گئے پروجیکٹس کو، بیانات کو کس طرح دیکھ رہا ہے، اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ جو یہ تبصرہ دے رہا ہے وہ یہ کیسے دے رہا ہے. اب مجھے یاد ہے ایک بہت ہی، بلکہ وہ سینئر تھے، میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے. ہمارے ایک بہت ہی سینئر سابق سفیر ہیں، ان سے ہم ایران اور امریکہ کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. تو جب ہم نے کہا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اب معاہدہ کروا رہا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سیز فائر قریب ہے یہ سب، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ خلیجی ممالک پہ ریٹیلیٹ نہ کرے. صلح حدیبیہ کی انہوں نے مثال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی، تو اب ایران کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میرا ان سے کویشچن یہ تھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو سمجھنا چاہیے؟ اس جنگ کا آغاز تو ایران نے نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے مسلط کی ہے ایران پہ جنگ. اگر وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ اپنا دفاع تو وہ کرے گا. اگر آپ کے گھر میں گھر کے افراد کو شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو پھر بھی کیا آپ ان سے معاہدہ کریں گے، مذاکرات کریں گے اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو صبر رکھنا چاہیے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. مطلب ایران کے لیے آیت اللہ علی خامنائی ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں تھے، روحانی پیشوا بھی تھے ان کے لیے. اگر انہیں شہید کر دیا گیا، ان کی ایک نواسی جس کی عمر شاید 2 سال بتائی جا رہی تھی انہیں شہید کیا گیا، ان کی وائف کو، بچوں کو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران ریٹیلیٹ نہ کرے؟ اور اس طرح کی بھی ہمارے پروگرامس میں جو ہے وہ گیسٹ آتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ اب ایران کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے. اگر آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے تو آپ اگلے شخص کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی خود مختاری تو خود اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. کہ دیکھیں ہم اگر ہمیں چھیڑو گے تو پھر ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، پھر ہم بھی آپ کو چھیڑیں گے. جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران اور امریکہ میں جو مذاکرات ہو گئے، کیا پاکستان میں اس کا اہم کردار ہے؟ جی بالکل، پاکستان میں اس کا اہم کردار ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا کہ ایران میں کوئی رجیم چینج آئے. ہم آلریڈی بھارت کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے وہاں پاکستانی فوج انگیج ہے. افغانستان کے حالات آپ کو پتہ ہیں، اور اگر ایران کا بارڈر بھی انگیج ہو جاتا تو پاکستان کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتی. مطلب پاکستان کتنے محاذ پہ لڑتا. بھارت کو تو ہم نے دھول بھی چٹائی، اور اب تو وہ خواب دیکھ رہے ہیں سندور 2 پہ جو بھی مکمل تو نہیں ہو سکے، کچھ ہونا نہیں ہے. اتنے رافیل ان کی گرائے، ان کے گھر میں جا کے گھس کے مارا ہے، تو اب صرف مودی سرکار کی باتیں ہی ہیں. لیکن اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا نہ کرتا تو اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران کے بعد پاکستان. اچھا تاثر یہ ہے کہ ایک دن میں ایک بہت بڑی صحافی کا کالم پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا اس سے پہلے پاکستان نے اس کو
ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا. جب پاکستان نے یہ اعلان کیا اسی دن امریکہ نے اس پہ اٹیک کیا. اس بات میں کتنی سچائی؟ دیکھیں پاکستان ایک ڈپلومیٹک بیان بھی تو ہم دیتے ہی ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ نوبل پیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام کیا تھا 3 مرتبہ گئے اور 3 مرتبہ اٹیک کیا. ہاں لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اٹیک ہوتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے جب یہ ثالثی کی بات ہو رہی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ مان نہیں رہے تھے تو پاکستان پیچھے ہٹ گیا تھا. اور کسی بوثوق ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو پیغام بھجوایا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نہیں مذاکراتی میں اس پہ اب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو جس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو جھاڑ بھی پلائی. جس طریقے کے الفاظ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کے لیے استعمال کیے کہ تم پاگل ہو, ناشکرے ہو, میں تمہاری خال بچا رہا ہوں, آخر کب تک تمہیں بچاؤں گا, اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے. اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو کلیم کیا, کئی دیگر جو انٹرنیشنل جریدے ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو کلیم کیا کہ جی ہاں جھاڑ تو پھیلائی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور نتن یاہو سے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں جب پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو یہ سب کچھ کہا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو ایک فیملی کی طرح ہیں. اگر انہوں نے مجھے کچھ کہہ بھی دیا, کہنے والی بات ہے کہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا اس خبر کی, انہوں نے ایک طریقے سے تصدیق ہی کر دی, تردید تو نہیں کی. تو پاکستان نے یہ جب بیان دیا ہے, جو آپ کا سوال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, یہ ایک ڈپلومیٹک سیاست ہوتی ہے. یہ پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کے لیے اگر بیان دے بھی دیا تھا تو ایسا نہیں کہ اب نوبل پرائز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت اگر امریکہ کسی کی سن رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. بھارتی صحافی بھی اب اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بات اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی سنتے ہیں اور سراہتے ہیں. اور ایران میں بھی پاکستان تشکر کے نعرے لگائے گئے, پارلیمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا. اور ایک وہاں سے گانا یا نظم ٹائپ بھی جی, ایک سنگر نے جو ہے وہ ایک گانا بھی گایا ہے. جی خدیجہ, ابھی ہم بات کر رہے تھے کرنٹ افیئرس پر, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کرنٹ افیئر شو کی طرف آئیں. اور اس پوڈ کاسٹ کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اسپیشلی وہ لوگ جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں. اگر ایک فیمیل خاتون جو نیو آ رہی ہے 18 سال ہے, وہ آپ سے یہ کہے کہ مجھے اس انڈسٹری میں آنا ہے, تو اسے آپ کیا مشورہ دیں گی؟ کیا وہ آئے؟ اگر آئے گی تو ان راستوں سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آئے تو اپنا جو ذہن ہے وہ کھول کر آئے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ براڈ مائنڈیڈ ہو, اس کا مطلب یہ ہوگی کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور وہ جس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, چاہے وہ ان کو آڈیشن لے رہا ہے یا انٹرویو کے لیے ان کو بلا رہا ہے, وہ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. کہ ہم نے صرف آپ کا کام دیکھنا ہے, ہم نے آپ کی نالج چیک کرنی ہے, ہم نے آپ کی اسکرین دیکھنی ہے, یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور معاملات ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ چھوٹے ذہن کے لوگ عبداللہ موجود ہیں جو اگر کچھ نہ بھی ہو تو وہ کریٹ کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہوتا بھی بہت کچھ ہے. تو جو اگر نئی لڑکیاں میڈیا انڈسٹری میں آ رہی ہیں, جوائننگ دے رہی ہیں, تو پھر ان کو پہلا اسٹیپ چڑھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وداؤٹ انٹرنشپ آپ کو پروگرام مل جائے. کوئی آپ کو پروگرام کیوں دے گا؟ کوئی آپ کو پروگرام کیوں دے گا؟ اگر تو آپ اتنے ہی قابل ہیں تو پھر شاید وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ بہت ہی قابل ہیں, یا آپ کا چائلڈہڈ سے کریز تھا کہ آپ کو کرنٹ افیئر انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں کرنا ہے. اور اگر آپ کو کریز نہیں تھا, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ آپ کا پروڈکشن ہیڈ یا پھر آپ کے جو چینل کے مالکان ہیں وہ آپ کو پہلے ہی پروگرام دے رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے. ہم تو 10 سال سے اپنی جوتیاں رگڑ رہے ہیں, انٹرنشپ کی, سیکھا, والد کی اجازت لی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آن ایئر ہوئے. اور 2-3 مہینے پہلے تک تو میں انٹرنشپ کر ہی رہی تھی. اس کے بعد مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آج آپ آن ایئر ہوں گے. مجھے یاد ہے میں نومبر میں نے جوائننگ دی تھی ایک نجی ٹی وی چینل میں, اور مارچ میں آن ایئر ہوئی تھی. اور میں ریگولر بیسس پہ میں آفس آ رہی تھی, اپنی پریکٹس کر رہی تھی, اپنی اردو کو مزید بہتر کر رہی تھی, سینئر سے سیکھ رہی تھی, تب جا کے مجھے اسکرین ملی. اور اس کے بعد بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی کہ یہ الفاظ ایسا کیوں بولا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی لڑکی بالکل ہی فریش ہے اور اسے فار دا فرسٹ ٹائم اسکرین مل رہی ہے ایز اے پروگرام اینکر, تو یہ پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ ایسا کیا. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی سامنے آ بھی جاتا ہے تو اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے, ہر بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کیا اس کو کہیں گے؟ دیکھیے کبھی اگر آپ کے سامنے ایسی سچویشن آ جائیں
تو پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ شارٹ آنسر دے کے آپ وہاں سے اٹھ جائیں. میں تو یہ پریفر نہیں کروں گی کہ کوئی بھی لڑکی سے اگر کوئی بندہ غلط بات کرے تو وہ وہیں شور مچائے یا لڑائی کرے یا جھگڑا کرے. لیکن ایک شارٹ آنسر دے کے جو ہے وہ وہاں سے نکل سکتی ہے, اپنے آپ کو سیو کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, میں جوائن نہیں کر سکتی. لیکن ہاں اگر بار بار کوئی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, آپ کو ہراس کر رہا ہے, پھر آپ ظاہر ہے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اس کو جھاڑ پہ لا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈسٹرب کرتے ہیں سب سے زیادہ کن کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ پروڈیوسر, چینل کا مالک, یا اس سے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ کیونکہ میرے ساتھ تو عبداللہ کبھی ایسا ہوا نہیں. اچھا, اور اس کی اگلا میرا سوال یہی تھا. لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا کہ میری فیملی کا بیک گراؤنڈ تھا. ہمارا خود کا اپنا نیوز پیپر تھا, بھائی کا بھی ان سے تعلق ہے, فادر کا بھی تھا. اور پھر ہوا یہ کہ میرے فادر کو ماشاء اللہ جتنے بھی مالکان ہیں چینلس کے وہ جانتے تھے, تو سب مجھے ایک بھتیجی کی طرح پہ لیں کہ بھتیجی ہے یا ہماری بچی ہے, اس طرح سے. تو میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن جو ہم دیکھتے تھے ودن چینل یا ہم کہیں بیٹھے ہوئے تو ہم سن لیتے تھے دوستوں سے کہ پتہ ہے اس اینکر کے ساتھ یہ ہوا, اس اینکر کے ساتھ یہ ہوا. تو میں تو کبھی آپ نے کسی ایسے اینکر کو سمجھایا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور آپ آگے جا سکتی ہیں آپ یا نہیں؟ کیونکہ جہاں تک میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ جو ایک بار شکار ہو جائے تو پھر بار بار ہو جاتی ہے. دیکھیے کچھ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس کی پرسنٹیج کم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے تو شاید 20% اینکرز ایسی ہوں گی جو اپنی ڈگر, اپنا راستہ جو ہے وہ بیٹھتی ہیں اور اپنی خوشی سے. لیکن 80% جو اینکر ہیں وہ میں کہوں گی کہ وہ محنت کرتی ہیں, وہ اسکرین پہ آتی ہیں, وہ دن رات پڑھتی ہیں, ریسرچ کرتی ہیں. اور آج بھی ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں کئی ایسی قابل اینکرز موجود ہیں جن کی پرفارمنس سے دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یار یہ صاف ہے. اچھا, کبھی آپ کو کسی نے, پروڈیوسر نے, ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے آج کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے, بولڈ کپڑے ہونے چاہیے؟ کیونکہ اسکرین پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں, پچھلے دنوں میں نے ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو وہ اس چیز کا شکار ہوئی تھی کہ کپڑے آپ نے ایسے پہننے ہیں, یہ کرنے ہیں. تو کبھی ایسا کوئی سین؟ نہیں, کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا سین نہیں ہوا ہے. اور اگر کوئی میری فیس بک آئی ڈی بھی دیکھ لے تو میں ایسٹرن کپڑے بھی پہنتی ہوں, ویسٹرن بھی پہنتی ہوں. لیکن ظاہر ہے جو میری سوسائٹی ہے, جو میرا معاشرہ ہے, میری کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ بولڈنس شو نہ ہو اور سمپل رہا جائے. کرنٹ افیئر کا جو تھیم ہے نا وہ سمپل ہی ہے. اگر آپ کوٹ بھی ویئر کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہو کہ آپ اس میں کمفرٹیبل ہوں, اسکرین اس میں آپ کی خراب نہ آئے, اور کوئی آپ کو دیکھے یہ نہ کہے کہ آپ صحافی ہیں یا پھر آپ کوئی ماڈل ہیں. تو ایک فرق ہوتا ہے, ایک شوبز میں اور ایک صحافت میں ایک فرق ہے, اسے برقرار رکھنا چاہیے. تو آج تک بالکل نہ مجھے چینل کی طرف سے کبھی کچھ ایسا کہا گیا اور نہ ہی مجھے جو ہے میرے پروڈیوسر کی طرف سے کہا گیا. بلکہ بعض اوقات عبداللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں کوئی روڈ شو کرتی ہوں, پروگرام کرتی ہوں, تو میرے لیے مسٹ ہوتا ہے کہ مجھے دوپٹہ ویئر کرنا ہے. وداؤٹ دوپٹہ میں نہیں جاتی, اور پورا کور کر کے اور اپنے بال پورے باندھ کے, میک اپ بھی کافی لائٹ ہوتا ہے, اور پھر میں روڈ شو کرنے جاتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے نا, آپ کسی مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ جب آپ کے پاس مائک ہوتا ہے, کیمرہ ہوتا ہے, تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. ایک آپ کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, جس میں بچے بھی ہوتی ہیں, خاتون بھی ہوتے ہیں, مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ جو نئی فیمیلز آئیں گی ان کو آپ کیا میسج دیں گی, تو میسج یہی کہ آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے. کوئی آپ سے زبردستی نہیں کرے گا. یہ آپ بھول جائیں کہ کبھی کوئی چینل کا مالک آپ سے زبردستی کرے گا یا آپ سے کوئی آپ کا پروڈیوسر زبردستی کرے گا. کبھی آپ کو شوبز کا آفر آیا؟ نہیں, مجھے کبھی آفر بھی نہیں آیا. ارادہ ہے؟ نہیں, کبھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں بس صحافت کو ہی پرسو کرنا چاہتی ہوں, چاہے وہ مزید 10 سال ہو یا 15 سال ہو. لیکن شوبز میں جب سوشل میڈیا سے کافی دور ہیں, حالانکہ آپ جتنی ایکسپیرینس ہے, جتنے چینل آپ نے کام کیا ہے, سوشل میڈیا آپ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے تو بہت کم ہے. ابھی جب سے آپ چینل 5 کو جوائن کی تب میں دیکھا میں آپ ایکٹیو ہو گئی, اس سے قبل بہت کم تھی یا شاید تھی ہی نہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا جو اکاؤنٹ تھا وہ پرائیویٹ تھا. میں جب GTV میں تھی تو میرا اکاؤنٹ چاہے وہ انسٹاگرام کا ہو چاہے وہ فیس بک کا ہو, میں نے پرائیویٹ تھا. ہاں, سوشل میڈیا پہ میں تھوڑا دوری تھی, اور میں جسے کہتے ہیں نا اپنے کمفرٹ زون میں ہی تھی. آپ گھر سے صبح اٹھو, آفس جاؤ, اپنا پروگرام کرو, پھر آ جاؤ. تو میری سوشل لائف اتنی نہیں تھی.
پھر مجھے کافی سارے لوگوں نے جو تھے، جو میرے بڑے تھے، جنہوں نے مجھے سکھایا کام، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے سوشل میڈیا ضروری ہے، آپ فلاں اینکر کا دیکھیں، آپ دوسرے اینکرس کا دیکھیں، وہ تو پبلکلی پکچر بھی پوسٹ کرتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں، آپ کی جانب سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلیے ٹھیک ہے، میں اپنی جو پروفائل ہے وہ میں نے پرائیویٹ کی ہوئی تھی، پھر میں نے اسے پبلک کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت لیٹ کیا ہے، آپ کو پہلے ہی، آپ جتنی بھی اینکرس کو اٹھا کے دیکھ لیں پروفائل، آپ کو پبلک نہیں ملے گا، پہلے دن سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہاں، یہاں پہ مجھے تھوڑا ڈیلے ہوا۔ جی، میڈیا انڈسٹری میں فیمیل جو اینکر ان کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے یا ٹیلنٹ؟ یہ خوبصورتی تو میک اپ کے بعد بھی آ جاتی ہے، ہاں، اور ہم بھی جب پروگرام کرتے ہیں تو میک اپ کر کے ہی بیٹھتے ہیں، اور بعد بھی ہمارے کیونکہ اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں جیسے اینکرس کے بنائے ہوتے ہیں، تو وہ خوبصورتی تو اپنے آپ آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اینکر خوبصورت نہیں ہے، اور تو میں یہ اس چیز کو یہاں پہ کلیم کر دوں کہ میری نظر میں اس وقت جتنی بھی اینکرس کو میں جانتی ہوں ماشاء اللہ ساری پیاری ہیں۔ اچھا، یا آپ کے کوئی دوست ہے آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں اسکرین پہ کچھ اور ہے؟ ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ میک اپ اور ہیئر کے بعد آپ پیارے ہی لگتے ہیں۔ خدیجہ راٹھور، لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کامیابی کی آپ نے کیا قیمت ادا کی؟ دیکھیں، وقت دیا اپنا بہت زیادہ، اور اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکی، یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں، جس طریقے سے مجھے پہلے ٹائم دینا چاہیے تھا، میں اس طریقے سے اس کی فیملی جو ہے نہیں دے سکتی۔ اچھا، آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے جو تھوڑا سا مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ آپ پرسنل لائف میں شادی شدہ نہیں ہیں، لیکن کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں۔ از اٹ ٹرو؟ میں بالکل میرڈ ہوں۔ لیکن یہ تاثر کیوں پیدا ہوا؟ یا آپ کچھ کہتی ہو کسی کو اس وجہ سے تاثر پیدا ہوا ہے؟ دیکھیے، اب کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کی پرسنل لائف کا نہیں پتا ہوتا جی، کہ آپ، ہاں، جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں تو جی بالکل میں میرڈ ہوں، لیکن کافی سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا، اور آج آپ کے بدولت جو ہے وہ پتا بھی چل جائے گا۔ اچھا، لوگ کیوں اپنی پرسنل لائف ہوتے وہ شیئر نہیں کرتے ہیں؟ جن سے بہت سے ایسے شادی شدہ فیمیل اینکرز بھی ہیں ہمارے میڈیا انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، وہ بتانا نہیں چاہتے، خاص کر یہ فیمیل کے ساتھ پیش آتا ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کوئی خاص ریزن؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آخر اس کا ریزن کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ایک اس چیز کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ یہ ایک میرڈ ہے تو ایک گھر کی خاتون ہے، وہ ایک آنٹی بن چکی ہے، بچے ہیں تو وہ شاید بڈھی ہو جائے گی یا وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوگی، تو اسی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ چھپاتی ہیں کہ ہم میرڈ نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، الحمدللہ جب شادی کے بعد پروجیکٹس کم ملنا شروع ہو جائیں گے، ہاں، یہ ڈر ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں نے کافی اینکرس کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی جلدی شادی بھی نہیں کرتی۔ اچھا، کیوں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو لگے گا کہ ان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، مشکل ہو جاتا ہے کسی کو پسند کرنا۔ اچھا، ایک دوسری چیز مجھے اس میں سوال آ رہا ہے کہ جو میڈیا انڈسٹری میں اسپیشلی جو ہمارے نیوز اینکر تھے، یہاں پر لوگ کوئی اپنے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، یعنی شادی شروع بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈرامہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے، اس کے کوئی خاص ریزن؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمیں ہوتی ضرور ہے، اور دیکھیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صحافت تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن صحافت بھی اب سم ہاؤ شعبے سے ریلیٹڈ ہو گئی، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس نالج نہیں بھی ہے، آپ کا اسکرین فیس نہیں بھی ہے تو سفارش پہ چل جاتے ہیں، تو پھر ایسی جب سفارشیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں نا تو پھر وہ بات ایک منہ رہتی نہیں ہے، پھر سامنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی کو پسند بھی کرتا ہے، اس کو اس کے بارے میں یہ خبر ہو گئی ہے کہ وہ کیا کارنامہ انجام دے رہی، تو پھر پیچھے جو ہے وہ ہٹنا زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے کسی کو پسند کیا یا آپ کو کسی نے پسند کیا، یہ ایسے کوئی آفر آئی؟ اگر مجھے کسی نے کبھی پسند بھی کیا ہوگا لیکن مجھ سے کسی نے کبھی کہا نہیں۔ اچھا، آپ نے بھی کسی کو نہیں کہا؟ نہیں، میں نے بھی کبھی کسی کو نہیں کہا، اور اگر کسی نے مجھے پسند کیا ہوگا تو کسی نے مجھے اب تک ایسا نہیں کہا۔ اچھا، وہ شاید پھر آپ کے پاس کامنٹ آ جائیں تو ایک الگ بات ہے، جو ہوگا کمنٹ میں آ کے بتا دے گا۔ ہاں، جو ہوگا۔ اچھا، ابھی ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں گے، ریپڈ فائر کھیلیں گے جس میں آپ نے ایک کا جواب دینا ہوگا، ٹی وی یا یوٹیوب؟ یوٹیوب۔ سیاست یا شوبز؟ سیاست۔ لائیو شو یا ریکارڈڈ شو؟ لائیو۔ کیمرہ یا قلم؟ اس سچویشن کو دیکھا جائے تو پھر کیمرہ۔ کیمرہ۔ چائے یا کافی؟ لیکن اس میں ایک الگ چیز ہے، چائے اپنے گھر میں پینا پسند کریں گی یا آؤٹ ڈور کسی کے ساتھ کہیں دور جا کے پینا پسند کریں گے؟ ان دونوں میں سے آپ کیا انتخاب کریں؟ دیکھیں، اگر میں کہیں دور جا کے پیوں گی تو پھر میں جاؤں گی کافی پہ،
کافی اچھا آپشن ہے. اور اگر گھر پہ بنانے کی بات ہے تو پھر میں گھر اپنے بیٹھ کے چائے بنا لوں گی. اچھا ماشاء اللہ. صبح کا شو یا پرائم ٹائم؟ پرائم. شہرت یا سکون؟ سکون. اینکر یا رپورٹر؟ پروگرامنگ کا. کراچی یا اسلام آباد؟ اسلام آباد. اچھا جب ہم پوڈ کاسٹ کی بات کریں تو شاید ان دنوں آپ اسلام آباد کے دورے پر تھے. ویسے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے؟ ہاں میں ٹریولنگ بہت کرتی ہوں اور شوق بھی بہت زیادہ ہے. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ پر جایا جائے جہاں سے آپ کو کچھ ارن کر سکیں, کچھ سیکھنے کو ملے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے کیپٹل ہے, پارلیمنٹ وہاں پہ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس وہاں پہ ہے, سیکریٹریٹ وہاں پہ ہے, تو وہاں سے کئی خبریں جو وہ نکل کے آتی ہیں. آپ کا الیکشن کمیشن کا دفاتر وہاں پہ ہے. ویسے شوق آپ کے وزیر خارجہ والے لیکن پروفیشن صحافت ہے. ہاں یہ تو پھر آپ دیکھ لیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ خاندان کے تھرو ہی, والد کے ساتھ ہی جو ہے وہ میرے اندر ہی آ گیا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ریپڈ فائر ہے جس کا آپ نے ایک لفظ میں جواب دینا ہوگا. صحافت, شوق, سوشل میڈیا, ضرورت, سیاست نہیں کرنی. کبھی اوپر بھی نہیں ہے. آگے جا کے شاید مائٹ بھی. میں اقرار الحسن کی طرح ایکسپوز نہیں ہونا چاہتی جس کا ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں کبھی بھی سیاست میں نہیں آؤں گا, اور اب اس سے اپنی پارٹی بنا لیے. تو اس کا میرا رپلائی ہوگا ابھی تک نہیں سوچا. اگر اقرار الحسن کہیں کہ آ جائیں میری طرح میں بھی صحافت سے آیا تو جوائن کریں گے. کامیابی, ضرورت, تنقید کرنی پڑتی ہے, خوف, میں ڈروں میں. اچھا پچھلے دنوں آپ کی ایک اسٹوری بھی آئی تھی کہ پہلے 4 لوگ مجھے ڈرایا کرتے تھے, اب وہ 4 لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, اس طرح کی سم تھنگ تھی. تو وہ 4 لوگ کون ہیں جن سے آپ اب آپ ان کو ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے میں بہت جسے کہتے ہیں نا کہ جھگڑالو نہیں تھی, بہت خاموش طبیعت کی تھی. پہلے کا مطلب یہ کہ کچھ چند سال پہلے. لیکن اب میرا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے ہرٹ کرے گا تو میں آپ کو ہرٹ کروں گی. جب تک میں آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی مجھے سکون نہیں ملے گا. تو مجھے ریٹیلیٹ کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ آغاز کرے. مجھے جھگڑانی پسند, میں لڑائی پہ بلیو نہیں کرتی, لیکن اگر کوئی سامنے والا لڑے گا تو میں اپنا 100% لڑوں گی. اچھا فرسٹ خاتون ہے جو ماشاء اللہ, اور اسپیشلی اس انڈسٹری میں. اچھا اگر آپ صحافی نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں ایک ہاؤس وائف ہوتی. ہاؤس وائف. آپ کے موبائل میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا ایپ ہے وہ کون سا ہے؟ ٹویٹر, ایکس اور انسٹاگرام. اچھا آپ ایکس پر پوسٹ بھی کرتی ہیں یا صرف پڑھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں؟ پوسٹ بھی کرتی ہوں, لیکن زیادہ تر جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ایکس پہ ملتی ہے. سب سے بیسٹ اپلیکیشن کون سی اگر انفارمیشن اوتھینسٹی یا کہیں سے معلوم کیا جا سکے؟ ایکس اور فیس بک. ایکس اور فیس بک. لیکن اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے تو BBC اردو بھی ہے, نیو یارک ٹائمز ہے آپ کے پاس, اور دیگر بھی ہے, فائنینشیل ٹائمز ہے, وہاں سے بھی آپ کو اپڈیٹ مل جاتی ہے نیوز کے حوالے سے. اچھا کوئی ایسی شخصیت جس کا آپ انٹرویو کرنا چاہتی ہے, وہ آپ کا ایک خواب ہے لیکن اب تک وہ پورا نہیں ہوا, کوئی ہے؟ میں یہاں بتا نہیں سکتی. چلے میں بتا دیتی ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں شہید محترمہ بی نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ہے وہ انٹرویو کروں, لیکن وہ ظاہر ہوا نہیں. اور اس وقت تو میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھی, شہادت ہو گئی. لیکن ساتھ ہی میں چاہتی ہوں کہ میں بانی PTI کا انٹرویو کروں. ایٹ لیسٹ میں اس پہ ایک سٹوری تو لکھوں کہ اڈیالہ میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا, اور جو خبریں ہم تک پہنچیں اس میں کتنی صداقت ہے. تو ہاں بانی PTI کا میں انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان رہا ہوں گے؟ اگر رہا ہوں گے تو دوبارہ سیاست میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کی طبیعت اس وقت جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں وہ ناساز ہیں, اور ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ بھی 70 سے 80% جو ہے دوبارہ سیاست میں آنی چاہیے ان کو یا نہیں, چھوڑ دینا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ سیاست اگر نہ بھی کریں تو وہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر ہیں, ان کو اڈیالہ سے رہا کر کے وہ ایک پاکستانی شہری کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا پاکستان کی مقبول پارٹی آپ کس جماعت کو سمجھتے ہیں, کون سی پارٹی سب سے ہر ٹینیور میں اپنے دور کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب بے نظیر بھٹو کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئی تو اس وقت کتنی عوام تعداد جو ہے موجود تھی. جب 4 سال کا دھماکہ ہوا ہم نے وہ دیکھا. تو ہر ایک ٹینیور کا اپنی ایک سیاسی جماعت ایک اپنے پیریڈ ہوتا ہے. متحدہ کو ہم نے دیکھا جس طریقے سے ایک کال پہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا, اس سے بڑی جماعت میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جس نے پورا کراچی بند کروا دیا.
اس کا کریڈٹ جاتا تھا MQM کو، کیونکہ ظاہر طاقتور جماعت ہے، اصلے کے زور پہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بہت ہی کوئی اچھی چیز تھی. آج برے ہی الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ کتنی ہی لوگوں کی نوکریاں یا جو دیہڑی دار مزدور تھے وہ بھی اس دن کما نہیں سکتے تھے کیونکہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. لیکن اگر طاقت کی بات کی جائے تو وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو ہر ایک ٹینیور کا اپنی کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت عروج پہ ہوتی ہے. ایک وقت تھا متحدہ کا، ایک وقت تھا پیپلز پارٹی کا، اور ایک وقت تھا پاکستان تحریک انصاف کا. جب کنٹینر پہ عمران خان جو ہے کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے، تمام چینلز ان کو لائیو کٹ دکھاتا تھا، لوگ ان کے دھرنے پہ موجود ہوتے تھے. اور آج یہ وقت ہے کہ ان کی کوئی خبر بھی نہیں چلاتا، ٹکٹ بھی نہیں چلاتا، تصویر کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے فری کا مشورہ. میں چند نام لوں گا، آپ نے ان کو فری کا مشورہ دینا ہے. وہ آپ نگیٹو ہو سکتا ہے، پازیٹیو ہو سکتا ہے، وہ آپ کی مرضی. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب کے لیے بڑی ہی احترام سے کہا جا سکتا ہے. مولانا صاحب بیچارے استعمال ہو جاتے ہیں. انہیں جو پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ کو صدر بنا دیں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنا اسٹینڈ کو واضح رکھیں. آپ کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے. جیسے یہ کلپ سب سے زیادہ تنقید پہ جائے گی، اس لیے کہ میں GOI کی سب سے زیادہ تنقید مجھ پر ہوتی ہے، لیکن یہ اب تنقید کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑے گا. مطلب یہ کہ وہ استعمال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا 26 میں ہم نے دیکھا کہ سب مولانا صاحب کے گھر گئے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. PDM کی حکومت کس طرح بنی؟ اس کی جو چیئر پرسن تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جب پانی کی چیئر کو ہٹایا گیا. تو وہ بیچارے استعمال ہو جاتے ہیں، ان کو ڈیزگنیشن نہیں دی جاتی. اور دو بہت ہی مقبول شخصیت ہیں، بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب اپنے لیے کچھ کریں، اپنی جماعت کے لیے کچھ کریں. آپ کو ہر کوئی آگے استعمال کر دیتا ہے. آصف علی زرداری. سیاستدان، میں کہتی ہوں پاکستان میں ان سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں آ سکتا. ویسے سیاست کا بادشاہ مولانا کو کہا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پر الٹ ہو گئے. چلے یہ بھی ٹھیک نہیں، میری نظر میں جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں ہمارے، لیکن نو ڈاؤٹ ایکسپیکٹ تو میں نہیں کر رہی تھی کہ ان کی سربراہی میں پاکستان اتنا گلوبلی جو ہے وہ نام دیا جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا نام جو ہے وہ فیلس بھی ہو گیا تھا، لیکن فیلڈ مارشل کی بنا پر اور وزیر اعظم کی کاوشوں سے ہم نے دیکھا ہے. اگلا میرا نام فیلڈ مارشل صاحب، اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے فیلڈ مارشل تو بالکل ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، اور جس طریقے سے ہر مارچ پہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، یقینی طور پہ انہیں کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوا. تو یہی کہیں گے کہ پاکستان کا نام اور مزید اور بہتر روشن کیا جائے جس طرح وہ اب کام کر رہے ہیں. اور میں اتنا کہوں گی عبداللہ کہ میری جتنی بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یا بات چیت ہوتی ہے تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پاک آرمی کے لیے جو محبت ہے وہ نظر آتی ہے. اور یہ تب زیادہ نظر آنے لگی کہ جب ہم نے بھارت کو دھول چٹائی، ان کے رافیل گرائے، تب ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاک فوج کی محبت کے لیے لوگ باتیں کر رہے تھے، فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہ رہے تھے. ان کو تو خیر میں میسج یہ دوں گی کہ آپ بہت صحیح کام کریں اور بھی بہتر کریں. اور بھی بہتر کریں. آخری نام عمران خان. عمران خان کو مشورہ دینا ہے. جی مشورہ. سر مشورہ یہ کہ آپ ڈیل کر کے باہر آ جائیں. ڈیل کر کے باہر آ جائیں، یعنی کہ یہ ثابت ہوا کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے. ہاں بہت شکریہ. جاتے جاتے ان لوگوں کو اسپیشلی جو میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں یا جن کا آپ کی فیلڈ سے تعلق ہے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ بالکل میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ مرد حضرات کے لیے بھی بہتر ہے، فیمیلز کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن جب آپ یہاں پر آئیں تو اس سوچ سے آئیں کہ پیچھے آپ کی فیملی نے آپ کو اجازت دی ہے، تو ان کا نام خراب نہ ہو، آپ کی جو ڈگنیٹی ہے اس پہ کوئی کراس کویشچن نہ اٹھائے. آپ دوست بنائیں، آپ ان کے ساتھ چائے پئیں، ان سے سیکھیں، لیکن آپ نے اپنی عزت معاشرے میں خود کروانی ہے. اور یہ تھوڑا ٹف ہے لیکن ہو جاتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ یہیں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک چیز جو میں نے خدیجہ کے بارے میں سوچا تھا کہ ہمارے پاس اتنی معلومات بھی نہیں تھی، جسے انہوں نے کہا کہ ہم نے سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے کچھ جمع کرنا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کا پارٹ 2 بھی کریں تو آپ کے جو سوالات ہوں گے آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ